نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگان دین اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اسی آیت کے مطلب میں، ترجمے میں، تفسیر میں جب جائیں گے تو ہمیں یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کریمہ کے اندر کیا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو، یعنی اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، نارا، ایسی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن مشرکین، نافرمان لوگ اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس آگ پر سخت ترین، طاقتور، مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ آیت کا سادہ سا ترجمہ ہوا۔ اس کے اندر مجھے آپ حضرات کو بتانا یہ ہے کہ ہمیں اپنی فکر اور اپنی اولاد کی فکر کیسے کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس اسلامی نظام، اسلامی طریقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو تربیت اور تعلیم کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ جس طرح اسلام نے ہمارے حقوق بیان کیے، جس طرح اسلام نے بچوں کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، احسان کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، ماں باپ کا ادب و احترام کیا جائے، یہ ان کے ذمے لازم کیا۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے ذمے بھی لازم ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، ان کے ساتھ احسان سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، ان کو دینی تعلیم دی جائے، ان کی اصلاح کی جائے، ان کو اسلامی طریقہ سکھایا جائے، ان کو مکمل طور پر مسلمان بنایا جائے۔ ہم قرآن کریم کی ان آیات سے کیا سمجھتے ہیں، کیا لب لباب نکالتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو بنایا گیا ہے، جس کا ایندھن پتھروں کو بنایا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس جملے سے ہی ہمیں اس کی سختی کا اندازہ ہونا چاہیے پہلے تو، کہ ہم کو رب ذوالجلال یہ حکم دے رہا ہے کہ خود بھی بچو
اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ یعنی یہ جگہ جو ہے وہ بہت سخت جگہ ہے، خود بھی مت جاؤ اس جگہ پر، خود بھی جانے سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بچانے کا حکم دیا ہے کہ ہم خود بھی بچیں اور اپنے اولاد کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، تو بچانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اسلامی طریقے کے مطابق ایک دوسرے کے حق ادا کرتے رہو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہو۔ جب تم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہو گے تو وہاں جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں کون جاتا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، وہاں پر نافرمان لوگ جایا کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کا حق مارنے والے وہ جایا کرتے ہیں، وہاں مشرکین جایا کرتے ہیں اور پتھر جایا کرتے ہیں۔ اپنے اندر غور کر کے دیکھ لیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر نافرمان ہے تو ہم بھی اس آگ کا ایندھن ہیں، اگر ہم مشرک ہیں تو ہم بھی اس آگ کا ایندھن ہیں۔ اگر ہم پتھر ہیں تب بھی ہم اس آگ کا ایندھن ہیں۔ تو ہمیں اس آگ سے بچنا ہے، تو کیسے بچا جائے گا؟ بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفت اپنائی جائے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ جیسے فرشتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اس کی بات مانیں۔ اور اس کی بات ماننا یہ ہے کہ ہمیں جو طریقے بتائیں زندگی گزارنے کے، اس طریقے کو اپنائیں۔ ہمیں بتلایا کہ اولاد کی تم پر حق ہیں، اولاد کو بتایا کہ تم پر ماں باپ کے حق ہیں، تو بس ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کے حق کو ضائع کرتے ہیں، تو ہم پھر نافرمانی کر رہے ہیں۔ اب جب نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم بھی اس آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ ایندھن سمجھ میں آتا ہے؟ جس سے آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ جب آگ میں کوئی کمی کوتاہی آ جاتی ہے، آگ جلنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو ایندھن رکھا جائے گا اس کے اندر۔ ایندھن لکڑی رکھ دی، پتے رکھ دیے یا تیل ڈال دیا، وہ ایندھن ہی تو ہے جس کے ذریعے آگ اور بھڑک رہی ہے۔ تو آگ کو بھڑکانے کا کام جو کرتی ہے چیز، اس چیز کا نام ایندھن ہے۔ تو ہمیں بھی وہ چیز بنا دی جائے گی، گویا کہ وہ ایندھن بنا دیا جائے گا اور اس میں ڈال دیا جائے گا۔ کب ڈال دیا جائے گا؟ جب کہ ہم بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں۔ نافرمانی کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا۔ فرما برداری کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں تاکہ ہم اس آگ سے بچ سکیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے، فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو جو گھر کا مرد ہے اس کے ذمے اس کی بیوی کے حقوق ہیں، اس کے ذمے اس کی اولاد کے حقوق ہیں، تو ان سب حقوق کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ جو گھر میں بیوی ہے اس بیوی سے اس کے ذمے جو شوہر کے حقوق ہیں، اس کے ذمے جو اولاد کے حقوق ہیں، ان حقوق کے بارے میں اس بیوی سے پوچھا جائے گا۔ اگر تم اولاد ہو، تم اولاد سے ماں کے بارے میں جو تمہارے حقوق ہیں، تم پر حقوق ہیں، باپ کے بارے میں جو تم پر حقوق ہیں، ان تمام حقوق کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ماں کے کیسے حق ادا کیے، کتنے حق ادا کیے، اور باپ کے کتنے حق تم نے ادا کیے۔ اگر ہم حق ادا کریں گے تو پھر ہم نافرمانوں میں شمار نہیں ہوں گے، اور اگر حق ادا نہیں کریں گے تو ہم بھی نافرمانوں میں شمار ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بچہ کسی کے یہاں پیدا ہو، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا اسلامی نام رکھا جائے، اس کو دینی تعلیم دی جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ تو بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کے لیے مسجد لے جایا جائے۔ یہ حقوق پروسیس، جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی تنبیہ کے طور پر مار بھی لگائی جائے، پٹائی بھی کی جائے اس کی۔ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی بھی کی جائے۔ یہ طریقہ ہمیں پروسیس بتایا ہے بچوں کی تربیت کا۔
ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے حق اس کا ضائع کر دیتے ہیں، یعنی اس کا اسلامی نام رکھتے ہی نہیں ہے۔ کیا رکھیں گے؟ ایسا نام تجویز کریں گے، بس ایسا نام بتا دو کہ محلے میں کسی کا نہ ہو، محلے میں کسی کا بھی نہ ہو۔ اب محلے میں کسی کا نہ ہو، چھانٹ کے لاؤ، کہاں سے لاؤ گے؟ صحابہ کرام کے نام بتاؤ گے، پسند نہیں آئیں گے، صحابہ کرام کے نام پسند نہیں آئیں گے اس کو وہ نام پسند آئیں گے جو آج کل کے زمانے میں، ماڈرن زمانے میں ماڈرن نام رکھے جا رہے ہیں، جو ٹی وی دیکھ کر کے، ٹیلی ویژن دیکھ کر کے، سیریل دیکھ کر کے جو پسند آ رہے ہیں نام، وہ نام رکھے جائیں گے۔ گویا کہ بتایا جائے گا کہ یہ نام رکھ لو، یہ نام رکھ لو، یہ نام بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور تو آج کل زمانے میں لوگ گوگل پہ تلاش کرتے ہیں، یہ نام بتا دو، گوگل پہ بتا، اس کے معنی بتائیں، گوگل پہ اچھے بتائیں۔ بھائی گوگل ایک سافٹ ویئر ہے، اس پر جو چیز ڈالو گے وہی تو پڑے گی، جو چیز ڈالو گے وہی تو پڑے گی۔ تو جن لوگوں نے اس پر ڈال رکھا ہے وہ نکل کے باہر آ جاتی ہے۔ تم گالی کو لکھ دو کہ گالی ثواب کی چیز ہے، تو وہ جب تم ڈالو گے، نکالو گے تو گالی ثواب کی چیز نکل جائے گی اس میں، جبکہ گالی بہت بچی، سب جانتے ہیں بری چیز ہے، سب جانتے ہیں، لیکن جو چیز گوگل کو نہیں پتا اس کی فیلنگ کے بارے میں کہ گالی کیا چیز ہوتی ہے، اسے بس جو چیز لکھ کے ڈال دو وہ بتائے گا۔ وہ ہر چیز گوگل سے تلاش نہیں کی جاتی، ہاں گوگل پہ چیز مل جایا کرتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہر چیز مل جائے گی۔ تو جو تمہیں نام رکھنا ہے تو نام رکھنے کے لیے جو نام کا جانکار ہے اس سے معلوم کی جائے کہ بھئی یہ نام رکھنے کے ہمارے بارے میں یہ رائے آئی ہے کہ نام گھر میں رکھ دیا جائے بچے کا، یہ نام صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اچھا نام رکھا جائے، ایسا نام رکھا جائے جس کے معنی اچھے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبداللہ، عبد الرحمن یہ نام پسند ہے، محمد نام پسند ہے۔ محمد نام کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا اس کی قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ اور ہمیں اگر کہہ دیا جائے کہ بھئی عبداللہ نام رکھ لو، تو یہ تو بہت فیمس نام ہے، سب رکھتے ہیں، عبد الرحمن رکھ لو، یہ بھی بہت چل رہا ہے۔ اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے یہ نام ہے، لیکن ہم پسند نہیں کرتے۔ اگر اب ابھی نام گنانے پہ جاؤ نا، بہت سارے معاشرے میں ایسے نام ہیں جن کے کوئی معنی نہیں بنتے، اور معنی ہیں بھی تو بہت بیکار بنتے ہیں۔ اور ہیں ہمارے معاشرے میں بچوں کے نام ہیں، آئے دن بچے پڑھنے آتے ہیں ہمارے پاس، تو ہم دیکھتے ہیں کیا نام ہے، کہ یہ نام ہے، کس نے رکھا ہے، پتہ نہیں کس نے رکھا ہے، گھر والے سے کس نے رکھا ہے کہ بھئی اس کی پھپھو نے رکھ دیا، اس کی خالہ نے رکھ لیا۔ اور تمہارے گاؤں میں، تمہارے یہاں پر، تمہارے محلے میں امام صاحب نہیں تھے، گاؤں میں تمہارے مسجد نہیں ہے، یا تمہارے محلے میں مسجد نہیں ہے، یا تمہارے یہاں کوئی مولانا نہیں ہے، تو کسی سے پوچھ کے نام رکھ سکتے تھے؟ کسی سے نہیں پوچھا، بس اپنے محلے کی گھر کی عورتوں سے پوچھ کے رکھ لیا۔ گھر کی عورتیں اتنی جانکار ہیں، گھر کی عورتیں اتنی جانکار ہیں، جو نام لاتی ہیں چھانٹ چھانٹ کے، کہاں سے لاتی ہیں پوچھو، کہاں سے لائی ہیں؟ ٹی وی سیریل سے لائی ہیں، میں نے اس ناٹک میں دیکھا تھا، بہت پسند آیا تھا، واہ واہ واہ۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، یہ حقوق کو ضائع کر رہے ہیں ہم۔ ایک اچھا نام رکھنا بچے کا جو ہمارے اوپر حق ہے، اس حق کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ایک مقدمہ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا، ایک باپ شکایت لے کر کے آیا کہ میرا بیٹا بدسلوکی کرتا ہے اور میرا حقوق ادا نہیں کرتا۔ اب یہ ہماری تمہاری زمانے کی عدالت نہیں تھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زمانے کی عدالت تھی، وہاں پر دونوں پक्षوں کی بات سنی جاتی ہے۔ جب آئے نبی اکرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو بھی بلایا، باپ کو بھی بلایا، بیٹے سے پوچھا جس طریقے سے آپ کے والد صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، کہ یہ بات صحیح ہے؟ بیٹے نے کہا بالکل صحیح ہے، آپ کیوں ادا نہیں کرتے؟ تو پھر بیٹے نے کہا کیا باپ کے ہی بیٹے پر حق ہے؟ بیٹے کے ہی حقوق نہیں ہے باپ پر؟ بیٹے کے حقوق باپ پر نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمایا جی بالکل ہیں۔ تو بچے نے ہی سوال کیا، بتائیے امیر المومنین، بیٹے کے باپ پر کیا حق ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے، جب شادی کرے تو اسلامی مسلمان عورت سے کرے جو دیندار صالح ہو، نیک ہو، تاکہ جو اولاد بھی پیدا ہو وہ بھی نیک ہو۔ دوسرا حق، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ تیسرا حق، اس کے بچے کے دائیں کان میں اذان پڑھی جائے، بائیں کان میں تکبیر پڑھی جائے۔
اور اس کی تہنیک کی جائے، اس کے تالوں میں کوئی میٹھی چیز لگائی جائے، اور وہ بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کے بال مونڈ کر کے اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی جائے، اور ایک لڑکا ہے تو دو بکرے یا 2 بکری اس کی طرف سے ذبح کی جائیں اور عقیقہ کیا جائے، لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کی جائے اور عقیقہ کیا جائے، لوگوں کی دعوت کی جائے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، بتایا کہ اس بچے کو دینی تعلیم دی جائے، یا تو خود تعلیم دے، خود نہیں دے سکتا تو اس کے لیے معلم تجویز کرے، سکھانے والے جو اس کو دینی تعلیم دے سکیں، یا معلم کے پاس اس کو بھیجا جائے تاکہ وہ دینی تعلیم سیکھ سکے۔ پھر فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کی جائے، اپنے ساتھ لایا جائے، نماز سکھائی جائے، نماز پڑھوائی جائے، اور 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار لگائی جائے۔ یہ حقوق کی بیان ہی کر رہے تھے۔ اس بچے نے کہا امیر المومنین ایک بھی حق میرے باپ نے ادا نہیں کیا ان میں سے۔ سب سے پہلے جو حق ہے آپ نے بتایا کہ اچھی ماں تلاش کی جائے۔ میری ماں ایک مجوسی عورت ہے، مجوسی باپ کی بیٹی ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب ماں مسلمان نہیں ہے تو میں کیسے حق ادا کروں گا؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے باپ کے حقوق کیا ہیں۔ دوسری بات، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، میرا اچھا نام نہیں رکھا گیا، اور میری جو تربیت کی جاتی، مجھے نماز سکھائی جاتی، مجھے دین سکھایا جاتا، مجھے خوف خدا سکھایا جاتا، مجھے صحابہ کرام کی سیرت بیان کی جاتی میرے سامنے، یا میرے سامنے نبی کی سیرت بیان کی جاتی، میرے سامنے کچھ بیان نہیں کیا۔ اسلامی ماحول میں رہا ہی نہیں ہوں میں۔ جب میں اسلامی ماحول میں نہیں رہا، اسلامی ماحول کو جانتا نہیں ہوں، میں پہچانتا نہیں ہوں، جب میں اپنے باپ کے حقوق کو پہچانتا نہیں ہوں، اپنے باپ کے حقوق کو جانتا نہیں ہوں، تو میں کیسے ادا کروں اپنے باپ کے حقوق کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ شخص اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کے آیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ پہ ڈانٹ لگا دی کہ تم بیٹے سے مطالبہ کرتے ہو کہ وہ میرے حقوق ادا کرے، خود تو تم نے کون سا حق ادا کر دیا؟ تمہارے ذمے جو حقوق تھے اپنے اولاد کے بارے میں، تم نے اپنی اولاد کا کوئی حق ادا کرا ہے جو تم شکایت لے کر کے آئے ہو؟ جب تم نے اپنی اولاد کا کوئی حق ادا نہیں کیا ہے تو تمہیں شکایت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ یہ واقعہ جو سنا رہا ہوں میں صحابہ کرام کے زمانے کا واقعہ ہے، لیکن آج کے دور میں خود دیکھ لیں ہماری اولاد نافرمان کیوں ہے؟ ہماری اولاد نافرمان صرف اس لیے کیونکہ ہم نے ان کے حقوق ادا نہ کرے۔ اگر ہم ان کے وقت پر جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرتے رہیں تو ہماری اولاد نافرمان نہیں ہوگی۔ ہم شادی کرتے ہیں تو مالداری تلاش کرتے ہیں، دیندار تلاش نہیں کرتے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو خرافات دیکھتے ہیں، سنت چھوڑ دیتے ہیں۔ تہنیک کے بارے میں آیا کہ تہنیک سنت ہے، تہنیک کو جانتا بھی نہیں ہے۔ عقیقہ سنت ہے، عقیقہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، اور کریں گے بھی تو ایک ایسا معاشرہ بن گیا کہ بھائی فلاں جگہ سے فلاں سامان لاؤ اور دعوت کر دو۔ دعوت کرنے کا نام عقیقہ نہیں ہے، دعوت کرنے کا نام عقیقہ نہیں ہے، عقیقہ کے ذریعے سے دعوت کرنا سنت ہے۔ بال اتارے جائیں گے، ذبح کیا جائے گا جانور، 2 بکرے یا 2 بکری ذبح کر کے اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ جب دعا کی جائے گی تو اس دعا کی برکت سے اس بچے کی زندگی کے اندر جو مصیبتیں پریشانی آنے والی ہوں گی وہ ٹل جائیں گی۔ یہ ہے عقیقہ۔ لیکن ہم لوگ عقیقہ نہیں کرتے، بس بازار سے کوئی سامان لائے، خرید کے دعوت کر دی، 2 جگہ بنا دی، کیا ہوا کہ عقیقہ ہو رہا ہے۔ یہ عقیقہ نہیں ہے۔ ختنہ سنت ہے، ختنہ بسا اوقات ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ کب کریں گے؟ جب کریں گے جب ہمارے پاس ختنہ کرنے کی دعوت کے پیسے ہو جائیں گے، تب۔ اس میں بھی دعوت چل رہی ہے، ہر جگہ دعوت گزر رہی ہے، جہاں دعوت ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی دعوت چاہیے بس۔ ختنہ کرنا سنت ہے، وہ سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے، ادا نہیں کر پا رہے۔ کب کر رہے ہیں؟ جب بچہ سمجھدار ہو جا رہا ہے۔ جب بچہ سمجھدار ہو جائے گا تو اسے سب پتہ لگ جائے گا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں۔ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے اسی وقت میں جب عقیقہ کیا جائے ساتھ میں ختنہ کر دو، ساتھ میں ختنہ کر دو، ہو جائیں گی۔ لیکن ہم لوگ اس سے محروم ہیں، جبکہ ختنہ تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ وہ بالغ ہو جائے۔ بالغ ہونے کے بعد ختنہ کر رہے ہیں، نابالغی کی حالت میں ہی ختنہ کر دیا جائے، نہ سمجھی کی حالت میں اس کو ختنہ کر دیا جائے۔ ختنہ کرنا سنت ہے۔ یہ جو حقوق ہیں ہم سب کے والدین سب جانتے ہیں، اور لیکن ادا نہیں کرتے۔ جب ہم نہیں جانتے ہیں، ادا نہیں کرتے، پھر ہم بعد میں شکایت کرنے کے بھی حق نہیں رکھتے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر ایک حق یہ بھی ہے کہ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے،
تو تعلیم و تربیت کے لیے یا تو اپنے آپ ان کو دینی تعلیم دی جائے، اپنے آپ نہیں دے سکتے تو اچھے معلم تلاش کیے جائیں کہ کہاں پر بڑھیا پڑھائی ہو رہی ہے، بچوں کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ کا خوف بچوں کے دل میں بٹھایا جا رہا ہے اور آخرت کا خوف بٹھایا جا رہا ہے۔ جس شخص کے اندر اللہ کا خوف اور خوف آخرت ہوگا تو وہ بچے اور وہ بڑے ہو کر کے بھی کوئی گناہ گاری کے کام نہیں کریں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، دوسرے کے حق مارنے سے بچیں گے، دوسرے کے حق کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ کیوں؟ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ ہمیں اس حق کا جواب دینا ہے۔ تو خوف خدا اور خوف آخرت ہونا ضروری ہے، تو اس کا بچوں کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، اور پیدا کرنے کے لیے ہم سب کو اچھے معلمین تلاش کرنا ضروری ہے۔